عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور محترم سامعین، اس وقت جن حالات سے ہم سب گزر رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص، خواہ وہ تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، ملازمت سے اس کا تعلق ہو، تجارت پیشہ ہو، مزدور کلاس کا آدمی ہو، جیسا بھی ہو، جس کے بھی دل میں تھوڑی سی غیرت اور ایمانی حمیت ہے، وہ کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں مختلف طرح کے وسوسوں اور تشویش کا کہیں نہ کہیں شکار ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ایسے حالات اور سنگین حالات سے نمٹنے کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی رہنما اصول بتایا گیا ہے یا نہیں. ظاہر ہے کہ یہ امت اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے، جن کے صدقے کائنات اور کائنات کا یہ سارا میلہ لگایا گیا، جن کو سید الانبیاء، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین کا لقب حاصل ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں اور اپنا پیشوا اور رہنما ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں. تو کیا ہمارے نبی نے ایسے حالات اور سنگین حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی رہنما اصول بتایا ہے یا نہیں؟ جب ہم قرآن مقدس کی آیت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے سامنے واضح انداز میں اور اس طریقے سے واضح انداز میں جیسے ہمارے درمیان 2 اور 2 4 کا حساب کلیئر ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے دوسرے پارے کے پیج نمبر 2 کے اوپر ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، حالات کی سنگینی کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، پریشانیوں اور آزمائشوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا، اور اس لیے گزرنا پڑے گا کہ تم اللہ رب العزت کی وحدانیت کے قائل ہو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈالے ہوئے. تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیش رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس میں آنے اور جانے کا یہاں سلسلہ لگا ہوا ہے. یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اصل کمائی اور رزلٹ تو مرنے کے بعد ملنا ہے. اسی پر ہمارا ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان ہے ہمارا اللہ پر، ایمان ہے ہمارا اللہ کے فرشتوں پر، ایمان ہے ہمارا اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، ایمان ہے ہمارا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر، والیوم الآخر، ایمان ہے ہمارا آخرت اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور ایمان ہے ہمارا تقدیر پر، چاہے ہمیں اچھی چیز پہنچے یا خراب چیز پہنچے. ہمارا عقیدہ ہے کہ فیصلے عرش سے ہوتے ہیں، فیصلے فرش سے نہیں ہوتے. ان امور میں اگر کسی مومن کو شک ہو تو ظاہر ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ مسلم ہے.
قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ہر حال میں ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ کہے، ایک شخص اپنے آپ کو مومن کامل سمجھے اور ابتلا اور آزمائش کے دور سے اسے گزرنا نہ پڑے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بالکل تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ چاہتا تو نبلوکم بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ استعمال کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں۔ کیسی آزمائش ہوگی، کیسا امتحان ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا آگے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے دلوں میں ڈر پیدا ہوگا، تمہارے دلوں میں خوف پیدا ہوگا۔ میں کہنا چاہوں گا بزرگان محترم اور نوجوان ساتھیوں سے کہ میرے بھائیوں، اس وقت جس ماحول میں ہم سب گزر رہے ہیں اور جی رہے ہیں، قرآن مقدس کی اس آیت کا ترجمہ سنیے اور اپنے دلوں کو مضبوط کیجئے۔ اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے دلوں میں ڈر پیدا کر کے، تمہارے دلوں میں خوف پیدا کر کے۔ والجوع، اور بھوک، افلاس، غربت، فقر و فاقہ، تنگدستی، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی مفلس ہے، کوئی تنگدست ہے تو وہ قوم مسلم ہے، خواہ آپ اسے عالمی سطح پر دیکھیں، اپنی آبادی کی سطح پر دیکھیں، اپنی پنچایت کے سطح پر دیکھیں، بات کھل کر یہی آئے گی والجوع ونقص من الاموال، اور مالوں میں کمی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، مالوں میں کمی۔ ملازمت آپ کے لیے شجرہ ممنوعہ بنتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کی حالت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے، ایسے حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان دن بدن پچھڑتا چلا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کو لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج جہاں کوئی بات ہوئی، جہاں کوئی معاملہ ہوا، جہاں تھوڑا سا تشدد ہوا تو مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، خواہ یہ معاملہ ہمارے اس ملک کا ہو یا پورے عالم کا ہو، نتیجہ ہے۔ والانفس والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے، پیداوار میں کمی کر کے۔ آج ہم ایسے حالات سے گھرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اور نوجوانوں میں خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، ملازمت، معیشت اور تجارت، ان سارے معاملات میں بالکل بیک فٹ پہ جانے لگے ہیں اور جا رہے ہیں۔ کیا ہوگا، کیا کریں؟ کیا ہم نعوذ باللہ ملازمت حاصل کرنے کے لیے اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیں؟ کیا ہم جھوٹے انداز میں سیکولر بننے کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت سے سمجھوتا کر لیں؟ مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ ہم تو بہت پریشان ہیں، قوم پریشان ہے۔ آگے اللہ نے جواب دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بے شک فکر بجا ہے، اندیشہ بجا ہے، آپ کے ذہنوں میں جو یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں، ایسے حالات میں اس طرح کی باتیں آپ کے ذہنوں میں آ سکتی ہیں، لیکن اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشارت دے دیجئے، آپ خوشخبری دے دیجئے، آپ مزدہ سنا دیجئے ان مسلمانوں کو، ان لوگوں کو جو ایسے حالات میں جبکہ عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہو، ایسے حالات میں جبکہ زمین کو سکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہو، ایسے حالات میں جبکہ مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی پاداش میں انہیں ستانے اور پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، آپ خوشخبری سنا دیجئے مسلمانوں کو کہ وہ صبر کے ساتھ جمے رہیں، اڑے رہیں، اپنے پاؤں میں ذرہ برابر لغزش نہ پیدا ہونے دیں، اپنے قدموں میں ذرہ برابر جھنجھلاہٹ نہ پیدا ہونے دیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ لوگ ہیں کہ جب پریشانیوں کے بادل گھر کر آتے ہیں، جب مصیبتوں کے بادل گھر کر آتے ہیں، تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری حالتوں سے اچھی طرح باخبر ہے، اللہ ہی ہماری مدد کرے گا، کوئی ہمارا دین اور ایمان لے کر ہماری مدد نہیں کرے گا۔ بزرگان محترم اور نوجوان ساتھیوں، ہمیں ہر حال میں صبر کے ساتھ
شکر کے ساتھ احکام شریعت پر جمے رہنا ہے، اڑے رہنا ہے۔ اور ہمارے سامنے قرآن مقدس کے دوسرے ہی پارے کی وہ آیت بھی ہونی چاہیے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا اور تمہیں جنت مل جائے، رمضان کے روزے رکھ لیا اور جنت مل جائے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا اور جنت مل جائے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تمہارے اوپر وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں نہیں آئی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، ان کے اوپر ایسی پریشانیاں، ایسی مصیبتیں آئی کہ وہ ہل گئے، لرزنے لگے، یہاں تک کہ اتنا پریشان ہوئے کہ انبیاء کرام اور ان کے ماننے والے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ متى نصر اللہ، یا الہ العالمین، یا اے ہمارے خالق و مالک، تیری مدد کب آئے گی؟ ہمارے نوجوان شہید ہونے لگے ہیں، تیری مدد کب آئے گی؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے رونے لگے ہیں اور وہ جو ہے بھوک سے تڑپنے لگے ہیں، ہمارے جو ہے دشمنان اسلام ہمیں اپنے پاؤں تلے روندنے لگے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، الا دھیرج رکھو، پیشنس رکھو، صبر سے کام لو، ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد آ رہی ہے، بہت جلد پہنچنے والی ہے، ذرا تم دھیرج رکھو، صبر اور ہمت سے کام لو، بزدلی اور کم ہمتی اور پس ہمتی سے کام لینا چھوڑو۔ محترم بزرگوں، مسلمان بھائیوں، ہمیں یہ پیغام لینا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں قرآن و حدیث پر عمل کرتے رہنا ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی قرآن و حدیث کے ساتھ رہیں گی، اسی ملک میں رہیں گی اور یہی رہیں گی۔ ہمیں حوصلے کی ضرورت ہے، ہمیں احکام شریعت کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ میں تو کہتا ہوں اور اعلان کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں، آپ سب اہل علم لوگ ہیں، آپ سب کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ اگر آج حالات بنائے جا رہے ہیں تو حالات سے نمٹنے کا پورا اصول مسلمانوں کے پاس ہے۔ یاد کیجئے اس واقعے کو کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی آپ اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا آپ نے شروع نہیں کیا ہے، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص مکہ کے اندر تشریف لاتا ہے اور وہ تجارت کے غرض سے آتا ہے اور اپنا سارا سامان لا کر عبداللہ ابن جدعان نامی شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے، اور پھر جب اس سے پیسہ طلب کرتا ہے تو وہ آگے سے پیسہ دینے سے انکار کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسہ نہیں دوں گا، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ چنانچہ وہ شخص حرم مکی کے سامنے بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے مکہ کے سرداروں، میں تمہارے یہاں اجنبی اور مسافر ہوں، اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں پیسہ کمانے اور تجارت کے غرض سے آیا تھا، لیکن میں نے اپنا پورا سامان فلانے کے ہاتھوں بیچا ہے، اب وہ مجھے پیسہ دینے سے منع کر رہا ہے، اس لیے اے بزرگ، اے دوستو اور اے جو ہے سرداران قریش، آپ سب جو ہے ہماری مدد کیجئے اور ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیجئے۔ کوئی بھی شخص کھڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، مونس و غمخوار، کشتی انسانیت کے کھیونہار، تاجدار حرم، فخر رسل، سید کل، ہادی سبل، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، بلغ العلا، کشف الدجا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، انسانیت پر رحم و کرم کا مجسمہ بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ کھڑے ہوتے ہیں اور مکہ کے سرداروں کو حرم مکی کے اندر داخل فرماتے ہیں اور ایک میٹنگ اور مشورہ کرتے ہیں، اور اس میٹنگ کے اندر ایک ایگریمنٹ تیار کراتے ہیں جس کا نام حلف الفضول رکھا جاتا ہے کہ آج کے بعد اور آج سے ہم قسم کھاتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر ہمارے ملک کے اندر، ہمارے وطن کے اندر کوئی سامان بیچنے کے لیے آتا ہے یا کسی بھی شخص کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتا ہے، تو ہم مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، ظالم کو ظلم نہیں کرنے دیں گے بلکہ اس کے ہاتھ کو روکیں گے اور ظلم کرنے سے اس کو منع کریں گے۔
اور باضابطہ طور پر یہ تحریری شکل میں یہ ایگریمنٹ اور یہ معاہدہ طے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ظاہر ہے کہ یہ معاہدہ جو آپ نے کیا ہے وہ کسی مسلمان کو انصاف دلانے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک انسان کو انصاف دلانے کے لیے، اس لیے کہ اس وقت تک تو کوئی مسلمان ہوا ہی نہیں تھا، ابھی تو سب کفر ہی کفر میں تھے، ابھی تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا، لوگوں کو اسلام کی طرف ابھی بلانا شروع ہی نہیں کیا تھا۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا، اور ایک واقعہ ہجرت کے بعد مکہ سے مدینہ جب آپ تشریف لے گئے، تو جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ نے مدینہ کے تمام یہودیوں کو جمع کیا، مسلمانوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہودیوں سے کہا اور مسلمانوں سے کہا کہ اگر کوئی شخص باہر کا مدینہ کے کسی یہودی پر حملہ کرے گا، مسلمان اس وقت بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ اس یہودی کا ساتھ دیں گے اور باہر سے حملہ کرنے والے کو یہاں سے بھگائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے مدینہ کے مشرکوں کو بھی جمع کیا اور ان کے ساتھ بھی یہی ایگریمنٹ تیار کیا جس کا نام میثاق مدینہ رکھا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کا مسلمان، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، کیا آج کا نوجوان ان دونوں اصولوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے ملک میں بسنے والے دوسرے جو ہمارے برادران وطن ہیں، کیا ان کے ساتھ اخلاق کریمانہ کا سلوک کر کے اگر ان پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو اس ظلم و زیادتی کے خلاف کھڑے ہو کر ان کے دلوں کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتے؟ ایسا ممکن ہے۔ اگر آج ہم نے ایسا کیا تو ملک کے اندر جو نفرت کی سیاست جاری ہے، جس کی دھار بہت تیز ہو رہی ہے، اس دھار کو کند کیا جا سکتا ہے اگر ہم ایسا کریں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو بلند کر کے اپنے ملک میں بسنے والے تمام برادران وطن کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، اخلاق کو اچھا بنائیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے امیر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔